السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سنو، آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، منافقین کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے کے 2 درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس تعلق سے بھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مدینے کے منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، امام سدی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے مراد منافقین لوگ ہیں، منافقین لوگوں سے کہا جاتا تھا۔ اور آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تو زمین میں فساد نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ والا کام نہ کرو۔ یعنی زمین میں فساد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ زمین میں فساد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو گناہ قرار دیا ہے ان کاموں کو انجام دیا جائے، شرک و بدعات کو فروغ دیا جائے۔ یہ دراصل زمین کے اندر فساد برپا کرنا ہے۔ امام ابو جعفر الرازی رحمہ اللہ نے امام ابو العالیہ سے روایت کیا، اور اس روایت کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر نقل کیا ہے کہ امام ابو جعفر الرازی امام ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان معصیت کا کام کرے، گناہ کا کام کرے، نافرمانی کا کام کرے۔ اس لیے کہ جو آدمی زمین میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور دوسروں کو نافرمانی کرنے کا بھی حکم دے تو یقینی طور پر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، کیونکہ زمین کی اچھائی، اس دنیا کی اصلاح اور اس دنیا کی خیر و بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والا کام انسان کرے۔ معزز سامعین کرام، امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر یہ فرمایا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ والا کام نہ کرو، کیونکہ منافقین جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو گناہ قرار دیا ہے ان کاموں کو انجام دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ان کے اوپر فرض قرار دیا تھا ان چیزوں کو وہ لوگ مانتے نہیں تھے، اس کو ضائع کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے بارے میں شک و شبہ کرتے تھے کہ جس دین کے اوپر یقین اور ایمان رکھے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ اور یہ جو منافقین لوگ تھے خود شک و شبہ میں مبتلا تھے لیکن ایمان والوں کو جھٹلاتے تھے۔ جو لوگ ایمان اور اسلام کو جھٹلانے والے ہیں ان کا سپورٹ کرتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ بالکل ویسا ہی عمل کرتے تھے جس طرح کا عمل جھٹلانے والے ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں فساد یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی والا کام کیا جائے۔ جو آدمی اس دنیا میں اس روئے زمین پر شرک و کفر کو فروغ دیتا ہے، شرک و کفر والا عمل انجام دیتا ہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، دراصل وہی لوگ زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اس روئے زمین پر فساد ایک اور طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ایمان والا غیر کے ساتھ دلی دوستی کا اظہار کرے۔ دلی دوستی ہوتی ہے نا، بڑی گہری دوستی ہے، دل کی بات کرتے ہیں، جو راز اور کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے دلی دوست سے آدمی کرتا ہے۔ تو زمین میں ایک فساد یہ بھی ہے کہ ایمان والا غیروں کے ساتھ دلی دوستی کرے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانفال کے اندر آیت نمبر 73 میں بیان فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کفر کرنے والے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے بالکل دوست ہیں، ہمدرد ہیں۔ لہذا اے ایمان والو، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم نے اگر ایسا نہ کیا، کیا مطلب؟ تم نے ایسا نہ کیا مطلب ایمان والوں سے دلی دوستی اگر نہیں رکھی تو زمین میں بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور دوسری آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو غیروں کی دوستی سے بالکل منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 144 میں بیان کیا، کیا بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کھلی دلیل دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خلاف کارروائی کرے؟ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ تو دیکھیے یہاں پر منافقین کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر غیروں سے دلی دوستی رکھتے تھے۔ یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جہاں پر بھی ایمان والوں کو صرف ایمان والوں سے دلی دوستی کرنے کا حکم دیا ہے، غیروں سے دوستی نہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیروں سے بغض رکھا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف سازشیں کی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے برسر پیکار رہا جائے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان مکمل اخلاق کا پیکر ہو۔ مسلمان کا جو اخلاق ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہو اور غیروں کے لیے بھی ہو، لیکن جب دوستی کی بات آئے گی تو غیروں سے نہیں ہو سکتی ہے۔ دوستی کی جب بات آئے گی تو غیروں سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا نہ کرو، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو منافقین تھے مومنوں کے سامنے بظاہر ایمان کا اظہار کرتے تھے اور ایمان والوں کو اس بات سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے جس بات کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی ایمان والوں سے ان کو محبت نہیں تھی، اس کے اگینسٹ میں وہ غیروں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا زمین میں فساد یہ بھی ہے کہ انسان ایمان والوں کو چھوڑ کر غیروں سے دلی دوستی کا اظہار کرتا پھرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھی مل کر کے رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھی مل کر کے رہیں، یعنی کہیں پر برا نہیں بننا، ان سے بھی مل کر کے رہنا، ان سے بھی مل کر کے رہنا۔ لیکن یاد رکھیے انسان کو اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ ان کو بھی راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑے، ان کو بھی راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑے۔ کس کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایمان والوں کا یہی اصل شیوا ہے، وہ کسی کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں پڑتا ہے، وہ رب العالمین کو راضی کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ لیکن منافقین کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ہیں ان کو بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں سے بھی مل کر کے رہنا چاہتے ہیں اور کافروں سے بھی مل کر کے رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو یہ لوگ زمین میں فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی منافقین جو ہے وہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ابھی آگے کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی اور بھی صفات کو بیان کیا ہے جس کو ہمیں خوب غور سے اور گہرائی سے سننا ضروری ہے، اور اس کے اندر جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان صفات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر وہ صفات ہمارے اندر ہے تو اس کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نفاق سے دور رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پکا سچا خالص مومن بندہ بنا کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کا اتباع کرنے والا بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔